اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری خبر کنعان میں پہنچی، جس کا ذکر ہوا کہ کرتا اور قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے سے لگایا گیا، آنکھیں روشن ہوئی، آپ سب دیکھنے لگے اور پھر ساری خبر آپ کو دی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا میرا یوسف کیسا ہے، میرا یوسف کیسے ہے؟ تو آنے والے نے جواب دیا کہ آپ کے یوسف کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے، اور اس زمانے میں بادشاہوں میں مصر کے بادشاہ کی شان سب سے بڑی جانی ہے، یعنی اگر بادشاہ بڑا کسی کو سمجھا جاتا تھا تو مصر کا بادشاہ جسے سب سے بڑا بادشاہ یا سب سے بڑی حکومت و سلطنت مانی جاتی ہے، تو یوسف مصر کے بادشاہ ہیں۔ ساری تعریف بیان کی، تعریف کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام خوش تو ہوئے، مگر خوشی ایک لمحے کے لیے آپ کے چہرے پر فکر کا عذاب۔ ساری باتیں سنی، شان و شوکت سنی، اور پھر ایک لمحے کے لیے آپ کے چہرے پر فکر آئی، فکر جیسے ہوتے فکر، اور فکر آ کر پھر ایک سوال کیا، ساری شان و شوکت، ساری سلطنت، ساری بادشاہ، ساری سپاہ، ان سب کو رہنے دو۔ یعنی اب سوال حضرت یعقوب علیہ السلام بشیر سے، یعنی بشارت لانے والے، خوشخبری دینے والے سے ساری باتیں سننے کے بعد پہلے خوشی ہوئی، پھر آخر میں ایک فکر ظاہر کی، اور آخر میں آپ کے چہرے پر فکر ظاہر ہوئی، اور پھر کہتے ہیں ساری سلطنت، ساری بادشاہت، سارا سپاہ، ساری حکومت، اسے سب رہنے دو، سب چھوڑ دو، پہلے یہ بتاؤ میرا یوسف میرے والد کے دین پر ہے یا نہیں؟ پہلے یہ بتاؤ میرا یوسف میرے والد کے دین پر، یعنی میرے والد اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو میرا یوسف دین ابراہیمی پر ہے یا نہیں؟ آنے والے بشیر نے خبر دی کہ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ساری سلطنتوں، بادشاہتوں، سپاہ ایک طرف، اور آپ کے یوسف کو اللہ تعالیٰ نے صرف دین ابراہیمی پر ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو تو نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرط محبت سے یا فرط شکر میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراً رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، فوراً رب کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کیا کہ میرا یوسف ساری عزت و سلطنت ایک طرف، مگر میرا یوسف دین ابراہیمی پر ہے، اس کی آپ کو خوشی ہوئی۔ پھر کہا، کیا کہا میرے بیٹے نے؟ تو آنے والے بشیر نے کہا، جواب دیا کہ آپ کو مع اہل و عیال، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خط بھی بھیجا تھا، پیغام، یعنی ابا جان میری گزارش ہے کہ آپ اہل و عیال کے ساتھ، آپ تمام خاندان کے ساتھ مصر تشریف لائیے۔ ایک خط بھی، پیغام میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیغام، خط کا بھی ذکر ہے، اور آنے والے بشیر اور پیغمبر کے ذریعے سے بھی وہ پیغام، کیا کہا میرے بیٹے نے؟ تو آنے والے بشیر نے کہا، آپ کے
بیٹے یوسف نے کہا ہے کہ آپ مع اہل و عیال یعنی سارے ساز و سامان کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اور جتنے لوگ ہیں سب کو آپ کو مصر میں بلایا ہے اور آپ کے آنے کے لیے سواریاں بھیجی ہے، ساز و سامان بھیجا ہے اور آپ کو آنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بغیر تاخیر کے جانے کی تیاری شروع، حکم دیا سارے قبیلے کو، آپ کے خاندان اہل خانہ کو حکم دیا کہ چلو یوسف کے پاس چلنا ہے، لہذا تیاری۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کے لیے لباس بھی بھیجا تھا، ساز و سامان میں کپڑے سب کے لیے نئے اچھے کپڑے سب کے لیے بھیجے تھے کہ شان و شوکت کے ساتھ آئے اور بڑے اہتمام کے ساتھ آئے۔ لہذا یہاں تیاری نکلنے کی یعنی اہل خانہ اہل و عیال کی حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں اور ان 10 کی سگی ماں، اس طرح سے یہ پورا قافلہ یہاں جانے کی تیاری کر رہا ہے اور وہاں مصر میں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو گئی۔ تفسیر میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے خاندان کو پورے جمع کیا، جتنے آپ کے پورا خاندان تھا یعنی ان کے پوتے نواسے اور پر پوتے اور اہل خانہ مرد عورت خواتین سب ملا کر اتفاق دیکھیے کہ ان کی کل تعداد یعنی یہ جو قافلہ چلا تھا ان کی کل تعداد حضرت یعقوب علیہ السلام کے اہل خانہ کی یہاں سے جب چلے کنعان سے مصر کے لیے تو ان کی تعداد آپ کو معلوم کل ملا کے کتنی ہوئی تھی؟ ان کی تعداد، یہ بھی عجیب اتفاق ہے، حسن اتفاق کہ ان کی تعداد بھی کل ملا کر 72 ہی ہوئی۔ اب 72 کا اشارہ ہمارا کس طرف ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 72 لوگوں کا یہ قافلہ کنعان سے جانب مصر روانہ ہوا انتہائی اہتمام کے ساتھ، اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے، اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز سمجھیں کہ یہ جو 72 لوگ چلے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے، جس میں آپ کے پوتے پر پوتے نواسے اس طرح سے آپ کا خاندان تھا، یہ 72 لوگ جو کنعان سے مصر کی طرف چلے تھے، تفسیر میں لکھا ہے آپ کو معلوم اللہ تعالیٰ نے انہی 72 میں یعنی یہ آپ کے پورے اہل خانہ تھے اور آپ کا خاندان تھا، آپ کے آل تھی، آپ کے اولادیں، ان اولادوں میں 72 میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آنے تک انہی 72 کی تعداد بڑھتے 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 بڑھ کر 6 لاکھ ہو چکی۔ یہی اولادیں آگے بڑھ کر 6 لاکھ کی تعداد ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمان آنے تک، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خود انہی میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام بھی انہی میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ 72 سے 6 لاکھ ہونے تک کا عرصہ یعنی سال کتنے، یہ 72 کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آنے تک یہ تعداد 6 لاکھ ہوئی، اور یہی 6 لاکھ یعنی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں یہی آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ اس لیے ہم یہ ذکر کر کے آج اشارہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جو ذکر آئے گا وہ ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی قوم بنی اسرائیل ہے۔ اور آپ کو معلوم قرآن شریف میں اگر سب سے زیادہ کسی قوم کا تذکرہ ہے، قرآن شریف میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے تو وہ قوم بنی اسرائیل ہی ہے۔ تو بنی اسرائیل آگے چل کر ان کی تعداد 6 لاکھ ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام تک کا زمانہ
کتنے عرصے کا تھا؟ تو تفسیر میں لکھا ہے یہ زمانہ، یہ سال کا عرصہ تقریباً 400 برس کا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 400 سال کے بعد آیا۔ الغرض یہ قافلہ کنعان سے مصر کی جانب روانہ ہوا اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے اہل خانہ کے استقبال کی تیاریاں شروع۔ لکھا ہوا ہے جو راستہ کنعان سے مصر میں داخل ہوتا تھا استقبال کے لیے، اپنے ابا کے استقبال کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے راستے پر قالین بچھا۔ اس زمانے میں قالین بہت ہی قیمتی اور مہنگی ہوا کرتی تھی۔ سارے راستے پر قالین بچھا دی، مصر میں داخل ہونے کی جگہ سارے راستے پر قالین بچھا دی، اور آپ کے پاس جتنی سپاہ تھی، یعنی جتنے فوج، جتنی سپاہ تھی آپ کے پاس، وہ ساری سپاہ کو ایک خاص طرح کا لباس پہنا کر استقبال کے لیے دور جہاں تک نظر آتی تھی کھڑا کر کہ میرے والد کا استقبال۔ اسی طرح سے بڑا عالی شان شامیانہ اور اونٹ اور گھوڑوں کی قطاریں، جھنڈے، اس طرح سے ایسا استقبال کا سما بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح کا اپنے والد کے لیے استقبال کا سما بنایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام منزل در منزل سفر طے کرتے ہوئے بالآخر اس مقام پہ پہنچے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کے لیے آپ کے سپاہ اور انتظام فرمایا تھا۔ یہ جو استقبال ہوا اور باپ بیٹوں کی یہ جو ملاقات ہوئی 40 سال کے بعد، یہ سما ایسا تھا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے کچھ منظر آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، ہم گناہگاروں کی بخشش کا ذریعہ ہو، اس لیے ذرا جھوم کر درود پاک کو پڑھیے نا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہزاروں کی فوج استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک شامیانے میں تشریف فرما ہے اور اپنے والد کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جان آئیں۔ اتنے میں کنعان سے قافلہ پہنچا ہے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کی رحمت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پردے کی برکت سے آپ بہت اچھی بینائی تھی آپ کے، اچھے آپ دیکھ رہے تھے، لہذا جب قریب آئے تو آپ نے دیکھا ایک بہت عالی شان لشکر کھڑا ہے، بہت عالی شان لشکر کھڑا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے سپاہی نظر آتے ہیں۔ ایک طرف اونٹوں کی قطاریں ہیں، دوسری طرف گھوڑوں کی قطاریں ہیں، بیچ راستے میں انتہائی قیمتی قالین بچھا ہوا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہو کر، جب یہ نظارہ آپ نے دیکھا، حیران ہو کر آپ نے یہودا سے، جو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ میں تھا، اس سے پوچھا کہ یہ اتنی بڑی شان و شوکت والا بادشاہ کون ہے؟ اتنی بڑی شان و شوکت والا یہ جو سپاہ نظر آ رہی ہے، یہ جو فوج نظر آ رہی ہے، یہ جو شان و شوکت نظر آ رہی ہے، اتنی بڑی شان و شوکت والا یہ کون بادشاہ ہے؟ یہودا نے مسکرا کر کہا ابا جان یہ کوئی اور بادشاہ نہیں بلکہ یہ ساری شان و شوکت آپ کے بیٹے یوسف کی ہے۔ یہ ساری شان و شوکت آپ کے بیٹے یوسف کی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے
خدا کا شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کو اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی، تو نے میرے یوسف کو اتنی بڑی سپاہ و سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی۔ خدا کا شکر ادا کیا، اتنے میں حضرت جبریل تشریف لائے، چونکہ یہ ایک انتہائی خوشی کا موقع، یعنی ایک باپ اور بیٹے کی وہ ملاقات جن کی محبت کی مثال دنیا دیتی ہے، ان کی ملاقات کی بات بھی انتہائی خوشی کا موقع تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ سارے آپ کے بیٹے کی سپاہی آپ کے استقبال کے لیے جمع ہے، آپ کی خوشی میں شامل ہے، اتنے میں حضرت جبریل تشریف لائے، اتنے میں حضرت جبریل تشریف لائے، اور حضرت جبریل تشریف لا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سلام کہتے، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا اے یعقوب آپ ذرا آسمان پر نظر اٹھائیے، آپ ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، حضرت جبریل کہتے ہیں آسمان کے 70,000 فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آپ کی خوشی میں شامل ہیں، یعنی یہ نہ سمجھے کہ صرف زمین کی فوج آپ کی خوشی میں شامل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو آسمان پر بھی آپ کی خوشی کے استقبال کے لیے سجایا ہوا ہے۔ لہذا زمین پر حضرت یوسف علیہ السلام کی سپاہ، آسمان پر حضرت جبریل کے ساتھ 70,000 فرشتے، یہ ملاقات کا سما خوشی میں شامل ہونے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے سما تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے، حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے آگے بڑھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فرد محبت میں رہا نہ گیا، اور فرد وصال میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی بے ساختہ اپنے خیمے سے شامیانے سے باہر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس طرف سے چلے، حضرت یوسف علیہ السلام اس طرف سے چلے۔ آپ کو معلوم حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ دور سے ابا کو سلام کریں، حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ دور سے اپنے ابا کو سلام کریں، مگر حضرت جبریل نے کہا اے یوسف آپ رکیے، پہلے سلام آپ کے والد کو کرنے دیجیے، پہلے سلام آپ کے والد کو کرنے دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے والد جو آپ کو سلام کریں گے، سلام کا معنی ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو، لہذا اگر سلام آپ کے والد آپ کے لیے کریں اور آپ کے والد آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سلام کی برکت سے آپ پر اللہ اپنی رحمتوں سلامتی کی بارشیں فرمائے، لہذا سلام پہلے والد کو کرنے دیجیے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلام کیا۔ اچھا آپ کو معلوم حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلام میں کیا کہا؟ پہلے تو سلام السلام علیکم، یہ تو الفاظ السلام، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس میں 2 لفظ اور جوڑے، السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، تفسیر میں لکھا ہوا السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم کا معنی تم پر سلامتی ہو، یا مذہب الاحزان یعنی اے میرے بیٹے تم پر سلامتی ہو، یا مذہب الاحزان یعنی میرے سارے غم دور کرنے والے میرے بیٹے پر سلام، میرے سارے غم، میرے سارے غم، میرا سارا صدمہ اور میرے سارے دکھ کو دور کرنے والے میرے بیٹے پر سلام ہو۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلام کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے وعلیکم السلام کا جواب دیا، اور دونوں باپ بیٹے، والد اور بیٹے دونوں بے انتہا تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر زار و قطار ہونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کبھی گلے ملتے ہیں، کبھی چہرے کو چومتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی رخساروں کو چومتے ہیں، کبھی لبوں کو چومتے ہیں، کبھی آنکھوں کو چومتے ہیں، کبھی گردن کو چومتے ہیں، کبھی آپ کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر کچھ دیر غور سے دیکھتے ہیں، آنسوؤں کے پردے سے
بعد پھر چومنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ وقت محبت میں اتنی دیر تک یہ ملاقات ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کو معلوم، اچھا یہ جو ملاقات ہوئی، یہ ملاقات ہوئی وہ تاریخ کون سی تھی؟ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو ملاقات ہوئی، آپ جانتے ہیں یہ ملاقات کی تاریخ کون سی تھی؟ دونوں باپ بیٹے ملے، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، یہ تاریخ محرم کی 10 تاریخ، یعنی یوم عاشوراء تھا، محرم کی 10 تاریخ کو دونوں کی ملاقات ہوئی، اور اتنی محبت ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہوئی، جو نظارہ دیکھ کر، یعنی دونوں کی ملاقات اور دونوں کی ملاقات میں ایک دوسرے کی محبت کا نظارہ دیکھ کر دونوں باپ بیٹے تو محبت اور خوشی میں رو ہی رہے تھے، مگر جتنی سپاہ تھی، ساری فوج و سپاہ سلطنت حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی اس محبت کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اب آخری جملہ سنیں، اللہ اکبر، آخری جملہ سنیں، ہماری خوش قسمتی کہ ہم ہمارے نبی کی امتی ہے۔ سنیں، حضرت جبریل نے سوال کیا یہاں پر ایک جملہ، چونکہ یہ جملہ بہت بڑا ہے، اس لیے سننے اور کہنے سے پہلے ذرا ایک بار جھوم کر درود پاک کو پڑھیے نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دونوں باپ بیٹوں کی اس محبت بے انتہا والہانہ محبت کو دیکھ کر حضرت جبریل نے رب سے پوچھا، حضرت جبریل نے رب سے پوچھا، اے پروردگار، اتنی محبت کیا دنیا میں کوئی کرتا ہے؟ اتنی محبت، اتنی جو میں دیکھ رہا ہوں باپ بیٹوں کی، کیا دنیا میں اتنی محبت کرنے والا کوئی ہے؟ تو رب کی رحمت سے جواب آیا، اے جبریل سن، یہ سارے میرے برگزیدہ اور مقرب رسولوں کے بعد میں سب سے آخر میں میرا محبوب رسول بھیجوں۔ اے جبریل سن، یہ سارے میرے مقرب رسولوں نبیوں کے بعد سب سے آخر میں میرا حبیب میرا محبوب رسول بھیجوں گا، اور میرے محبوب رسول کی جو امت ہوگی، میرے محبوب کی جو امت ہوگی، اور میرا حبیب اس کی امت سے جو محبت کرتا ہوگا، یا میرا حبیب میرے حبیب کی امت سے میرا محبوب جو محبت کرے گا، اے جبریل سن، میرے حبیب کی اس کی امت سے محبت یہ حضرت یعقوب اور یوسف کی محبت سے بھی زیادہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی اس کی امت کی محبت، میرے محبوب کے دل میں اس کی امت کی محبت حضرت یعقوب اور یوسف کی محبت سے بھی زیادہ ہوگی۔ کیا ہماری خوش قسمتی نہیں کہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں؟ کیا ہماری خوش قسمتی نہیں کہ ہم ایسے محبوب نبی کی امتی ہے؟ اللہ تعالی ہماری اس محبت کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو محبت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی سے اور تمام انبیاء و رسولوں سے سچی محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ بے ادبی گستاخی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔